بالكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ سرور کون آقا ذیشان نبیوں کے سردار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ دھیمی آواز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود دھیمی آواز میں آرام سے ادب سے پڑھنا چاہیے۔ بلند آواز سے تم من میں بھی پڑھو گے تو میرے نبی سنیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنی آواز کو میرے نبی کے سامنے بلند نہ کرو، درود میرے نبی خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی درود پڑھو تو دھیمی آواز میں آرام سے پڑھا کرو میرے نبی پر، کیونکہ اتنی سی آواز بلند ہوگی سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، جتنے کریں سب بیکار ہے۔ اس لیے جب بھی پڑھو میرے نبی کی بارگاہ میں دھیمی آواز آرام سے سرکار کی بارگاہ میں دل سے لہجے سے درود پڑھا کرو۔ پڑھیں ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے امام فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسن اور حسین پھول، زہرا ہے کلی جسم حسن اور حسین پھول۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جام کوثر کا شہنشاہ ہے، حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین جام کوثر کا شہنشاہ ہے۔ جس کو پینا ہے جام کوثر، جس کو پینا ہے جام کوثر، وہ اپنے دل پہ حسین لکھ لے، وہ اپنے دل پہ حسین لکھ لے۔ میں انشاءاللہ تعالی چند وقتوں میں اپنی گفتگو سمجھوں گا۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ایک ضروری اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں میں، ماشاءاللہ آپ نے پروگرام کرا، اللہ برکت دیتا ہے، کیونکہ نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، حسنین کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، محفل سجانا بھی عبادت ہے، نیاز کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، کیونکہ نیاز میں بھوکے فقیر جو غریب یتیم ہوتے سب آتے ہیں، سب کھاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے یہ سب چیزیں کرنا، مگر یہ جب سب چیزیں جب کریں گے جب ہماری قوم کے اندر قوت اور طاقت ہو۔ آج ہماری قوم کو یہ جلسے اور نیاز کی ضرورت نہیں ہے، یہ جلسے اور نیاز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے حالات جو ہے بگڑتے ہوئے، اس لیے میں ہمارے اللہ تعالی میں بھی اس حالات کو سدھارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو یہ نیازیں ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے نیاز کرنا، کہ میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی کہہ دو کہ حضرت نیاز فتویٰ چلیں گے یہ تو دیوبندی ہو گئے، بلکہ یعنی نیاز کرو اچھی بات ہے، کہ اس میں بھوکے بھی غریب سب کھاتے ہیں، مگر ان نیازوں میں پیسہ برباد کرنا، پھر جلسوں میں پیسہ برباد کرنا، باہر سے مقرری بلا کے 2 لاکھ 1 لاکھ 3 لاکھ دینا، یہ سب فضول ہے۔ سب سے پہلے اپنی قوم کے اندر اسکول تیار کرو، کالج تیار کرو، اسپتال تیار کرو۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی دیکھا ہوگا آپ نے سب، کہ ایک ٹیچر میڈم ایک مسلمان بچے کو کھڑا کر وہ سارے غیر مسلم بچوں سے پٹوا رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو پڑھنے کا حق نہیں ہے، ان کو تو مار مار کے اسکولوں سے بھگایا جائے۔ یہ حالات ہے۔ تو میں بھائی یہ سب چیزیں اچھی ہیں، مگر جب میں ہمیں خود قوت آ جائے، تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا، درس دوں گا کہ جتنے الحمدللہ سوینہ اتنا بڑا محلہ ہے، الحمدللہ اللہ نے یہاں والوں کو پیسوں سے بھی نوازا، کوئی غریب نہیں ہے یہاں والے، تو کئی ایسی جگہ اسکول زمین دے کر مسلمانوں کا اسکول کھولے، اور انجمن جیسا اسکول مت کھولے، اس کا معیار بناؤ تو ایسا بنانا، اتنا اونچا بنانا کہ دوسرے بھی دیکھ کر فخر کرے کہ اگر ہو تو مسلمان جیسی تعلیم۔
दूसरे भी देख कर फक्र करे, अगर हो स्कूल बनाना है तो मुसलमान जैसा बनाना है कि वहां से पढ़कर निकला इंजीनियर तो वो गुलाम मुस्तफा बन के निकला है, वहां से पढ़ के निकला है डॉक्टर मगर गुलाम मुस्तफा बन कर निकला है, वहां से पढ़कर बड़ा बड़ा ऑफिसर निकला है मगर दुनिया की तालीम के साथ उसने गुलाम मुस्तफा बन कर निकला है। ऐसा मियार तैयार, उसे बर्बाद ना करना। ऊंची अच्छी तालीम दो, अच्छी इंग्लिश, अच्छी उर्दू, अच्छी अरबी, अच्छी से अच्छी तालीम उसके अंदर करो। वो ये जरूरत हमारे दीन में भी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज की जरूरत है, जलसों की भी जरूरत है, सबकी, मगर पहले इन चीज की जरूरत है। ये चीज तैयार करो, क्योंकि हमें मल्ला तली में हर मोहल्ले में 2-2 3-3 न्याज होते हैं। उन सबको कह रखा है कि ये न्याज़ें बंद करो, पहले अपना तालीमी मियार को अच्छा करो। तालीमी मियार अच्छा हो जाएगा, ये अपने नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए है। अब तो पढ़ के लिख के कामयाब हो गए जिसके धंधे हो, मगर हमारे आने वाली नस्लों का हाल क्या होगा तुम खुद जानते हो। आने वाला जमाना कितना खराब आता चला जा रहा है। तो इसलिए सबसे पहले अपनी नस्लों के लिए ऐसा मियार कि अपने पूरे सभी ने जितने नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नौजवान हैं, पूरे को अलग अलग नहीं सबको इकट्ठा करो, जितना चंदा होता है कि जमीन लो, फिर धीरे धीरे उस स्कूल बना। अल्हम्दुलिल्लाह मल्ला तली में भी चिश्तिया पब्लिक स्कूल का काम चल रहा है और अच्छी आलिम तो आला तालीम उसका चलेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा उसका मियार, उसमें सब लगे हैं। अल्लाह ने चाहा तो चंद सालों में तैयार होकर एक बड़ा स्कूल मुसलमानों के लिए तैयार होगा। एक बच्ची मेरे पास आई, उसने कहा हुजूर में नकाब पहनती हूँ, दिन भर नकाब पहनती हूँ, दिन भर नकाब में रहती हूँ, मगर बड़ी शर्म होती है जब स्कूल जाती हूँ, क्योंकि उदयपुर में कोई ऐसा स्कूल ही नहीं जो नकाब के अंदर मुझे दाखिला देता है। नकाब उतार कर उस स्कूल में जाने पड़ता है हमें, तो बड़ी ये शर्मिंदगी की बात है। हमें अल्लाह ने हमें बालो दौलत से नवाजा है, जितना हमें माल थोड़ा थोड़ा सब मिलाकर इस्तेमाल कर कर एक स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अस्पताल बनाए, सब बनाए, ताकि हमारे आने वाली नस्ल किसी गैर में नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफा बन के निकले। ऐसा मियार हमारा तैयार करें, फिर देखे अल्लाह ने चाहा तो गैर भी तरसेंगे हमारे स्कूलों में दाखिला के लिए इंशाअल्लाह। आज इंदौर में केरला वालों ने स्कूल तैयार कर रखा है, हजरत का बच्चा वहीं पढ़ता है, उसकी तालीम और मियार इतना अच्छा है कि दूसरे वहां पर हजारों स्टूडेंट जाते हैं वहां पर दाखिले के लिए, मगर चंद के होते हैं और उन्होंने फी सबीलिल्लाह तालीम दे कि 8 साल तक बच्चा पढ़ेगा, फी सबीलिल्लाह तालीम देते हैं वो लोग। इसी तरह दावत इस्लामी वालों ने भी वहां पर कर रखा है स्कूल है, वहां की तालीम बहुत अच्छी। मेरी भांजी वहीं पढ़ती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अभी हाल 7 साल की है मगर उसको 10 सूरतें याद करा दी, 7 साल की उम्र में। वो 3 साल के अंदर पूरा अम्मा का पारा हिफ्ज कराएंगे। ये तालीम हमारे बच्चों को होनी चाहिए, दीन के साथ दुनिया के साथ दीन की तालीम हमारे बच्चों को होनी चाहिए। जिस दुनिया की तालीम के साथ जब दीन की तालीम भी नहीं होगी तो हमारे बच्चे कहीं पर ठोकर नहीं खाएंगे बल्कि दुनिया को अपनी ठोकर में नजर आएंगे। ये हमारा मियार होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी जितने भी हैं पैसे वाले हैं गरीब है सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला ये अज़म करो कि ये सब चीजें बाद में यहाँ जलसे वगैरह जितने लाखों रुपया जो हम बर्बाद करते हैं मसलन पे बाहर से उलमा को बुला बुला के, ये अच्छी बात है कि बुजुर्गान दिन आते हैं उनकी ज़ियारत होती है, मगर इन सब से बेहतर पहले ये है कि इन लाखों बर्बाद करने से पहले कि हमारा तालीमी मियार हम अच्छा करें, तालीम मियार ये अच्छा करें। हमारे मल्ला तली में कई जलसे होते तो मैंने सब बंद करा, मैंने अभी रहने दो, जब तैयार हो जाए हमारे पास कुछ ताकत उसके बाद बड़े बड़े जलसे करना, अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। अब जिसके लिए मैं आया हूँ इमाम हसनैन करीम, सबसे बेहतर तो ये लगा मुझे यहाँ पर कि यहाँ वालों ने जो जिक्र रखा है इमाम हसन इमाम हुसैन का रखा है। हसनैन करीम जान जाते हैं, हुसैनी कॉन्फ्रेंस जान जाते हैं, हुसैनी महफिल जान जाते हैं, हुसैनी जिक्र। मेरे नबी की हदीस देखो, सारी हदीस देखो, कई भी हदीस में पढ़ो तो काली हुसैन का मेरे नबी ने जिक्र नहीं करा है। जहां पढ़ोगे अल हुसैन अल हसन वल हुसैन, अल हसन वल हुसैन, अल हसन हुसैन, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। जब भी जिक्र करो तो दोनों भाइयों का साथ करो, क्योंकि इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हसन मेरा भाई नहीं बल्कि हसन मेरा इमाम, हसन मेरा इमाम है, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इमाम हसन है। तो दोनों भाइयों का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि जब नमाजी जन्नत में जाएंगे, जब परहेजगार लोग जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह की बारगाह में एक फरियाद पेश करेंगे
اے اللہ، اللہ فرمائے گا کہ میری جنت کیسی لگی تمہیں، میری جنت کیسی لگی تمہیں؟ تو نیک کہیں گے اللہ تیری جنت بہت خوبصورت ہے، ہر چیز کی آرائش ہے، جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے، مگر تیری جنت میں ایک چیز کی کمی ہے۔ اللہ فرمائے گا وہ کیا ہے؟ میری جنت میں میں نے سب کچھ رکھا ہے۔ تو وہ نمازی کہیں گے اللہ، فجر جب ہوتی ہے، جو سویرا پھوٹتا ہے نا، جب نہ سورج ہوتا ہے، نہ چاند ہوتا ہے، نہ ستارے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اجالا ہی اجالا ہوتا ہے۔ وہ جنت میں نہیں، وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ سورج میں تپش ہے، چاند کے اندر ٹھنڈک ہے، مگر جو وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میرے نبی تشریف لائے، تو وہ وقت فجر کا اتنا سہانا ہوتا ہے کہ دل کو سکون دیتا ہے۔ میرے مولا وہ منظر دکھا دے تو اللہ جنت کے اندر ان نمازیوں کو وہ منظر دکھاتا ہے، تو جنتی کہتے ہیں اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، اب تک جنت میں تھے، یہ منظر نہیں دیکھا ہے، یہ منظر کہاں سے آیا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے یہ منظر کسی اور کی برکت نہیں، بلکہ حسن اور حسین کے مسکرانے کی برکت ہے۔ یہ حسن اور حسین مسکرائے ہیں، اس کی برکت سے پوری جنت میں فجر کا منظر اللہ نے کر دیا ہے۔ یہ برکت علی کے لالوں کی مسکرانے کی ہے۔ علی کے لال جب مسکراتے ہیں تو اللہ دنیا کے اندر جگمگانا عطا فرما دیتا ہے۔ تو امام حسن امام حسین کے مرتبے اتنے بلند ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین ہو۔ کیا بات رضا، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام کے ہر اشعار پر جان قربان، کیا اشعار لکھے گئے ہیں میرا امام۔ تو دنیا کے پھول دیکھیں آپ، کہ کوئی بھی پھول ہو صبح اگتا ہے شام تک مرجھا جاتا ہے، چاہے آپ انڈیا کا دیکھ لیں، امریکہ کا دیکھ لیں، نیوزی لینڈ کا دیکھ لیں، چاہے جہاں کا دیکھ لیں، صبح کھلے گا شام تک مرجھا جائے گا، صبح کھلے گا شام کو مرجھا جائے گا، صبح کھلے گا، یہاں تک کہ چائنا اتنی ترقی کر چکا ہے کہ پھول کو 2 دن تک وہ تازہ رکھ سکتا ہے مگر پھر بھی وہ مرجھا جاتا ہے، 4 دن تک تازہ رکھ سکتا ہے مگر پھر بھی وہ مرجھا جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا کا جہاں بھی پھول دیکھو گے، اپنے گھروں میں لگا لو، اپنے باغیچوں میں لگا لو، جب وہ کھلیں گے تو صبح کھلیں گے، شام کو مرجھا جائیں گے، مگر قسم خدا کی مدینے میں 1400 سال پہلے جو پھول کھلے تھے آج تک تر و تازہ ہے۔ مدینے کے پھول ایسے کھلے ہیں، یہ ایسے کھلے ہیں، جب بغداد میں اس کی خوشبو پہنچتی ہے تو وہ بغداد کو مہرا رہے ہیں، جب اس پھول کی خوشبو جب ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر مولا پہنچتی ہے تو ہندوستان کو مہکا رہا ہے، جب اس پھول کی خوشبو جب سرزمین کچوچا میں پہنچتی ہے تو کچوچا کو مہکا رہا ہے، جب اس پھول کی خوشبو صابر کلیئر میں لے کر آتے ہیں تو کلیئر کو مہکا رہے ہیں، جب اس پھول کی خوشبو جہاں جہاں پہنچتی ہے تو وہ پھول جہاں جگہ کو مہکاتا چلا جاتا ہے، جب اس پھول کی خوشبو جب سرزمین ادے پور پہ مستان شاہ بابا کی شکل میں آتی ہے تو پورے ادے پور کو مہکا رہے ہیں، کیونکہ یہ پھول وہ ہے کہ جہاں جہاں پر یہ پھول کی خوشبو پہنچی ہے اللہ نے اس جگہ کو مہکا دیا ہے۔ یہاں تک نہیں بلکہ دنیا کا ذرہ ذرہ کہہ رہا تھا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیونکہ یہ نبی کا چمنستان وہ چمن ہے کہ 1400 سال پہلے کھلا تھا، مگر ان کو بجھانے کی، ان کو ختم کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، مگر قسم خدا کی جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی ہے ان کی نسل مٹ گئی ہے، اور آج دنیا میں دیکھو چپے چپے پہ حسین کی اولاد چمک رہی ہے اور چمک رہی ہے اور قیامت تک چمکے گی، کیونکہ یہ حسین والے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہوئے، حضرت ابو ہریرہ بہت مشہور راوی ہے، حدیث میں سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ کن ذہن تھے، یعنی کم ذہن تھے، کو کچھ یاد رہتا نہیں، یاد رہتے بھول جاتے۔ نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیث سے یاد کرتا ہوں مگر یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ دعا کر دیجیے۔ میرے نبی نے کہا ابو ہریرہ دامن کھولو، انہوں نے دامن کھولا، میرے نبی نے دامن جب کھولا تو اپنا دھوبا بھرا اس میں ڈال، کہا ابو ہریرہ اس کو سمٹا، ابو ہریرہ سمٹا لے۔ ابو ہریرہ کہتے قسم خدا کی وہ دین ہے، ابو ہریرہ کی زندگی کا آخری دن ہوگا، کبھی کوئی حدیث ابو ہریرہ نہیں بولے گا،
اور آج اگر دیکھو آپ جتنی حدیث سے آج سکتا ہو یا اس کے علاوہ سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اگرچہ 7 سیدنا ابو بکر صدیق رہے ہیں مگر سب سے زیادہ اگر حدیث سے روایت کی جو سیدنا ابو ہریرہ نے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جب حضرت امام حسین پیدا بھی نہ ہوئے تھے، جب حضرت ابو ہریرہ نبی کی غلامی اختیار کی تھی، جب نبی سے دعائیں لی تھی، تو ایک سفر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ رہا تھا۔ جب جیسے ہی آپ تشریف لائیں تو ایک صحرا میں جب تھک کے جب آرام کرنے لگے تو ایک درخت کے سائے کے اندر آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آرام کرنے لگے، آپ کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کیا دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جوتے مبارک پر دھول لگی۔ آپ اپنا امامہ کھولا، امام حسین کی جوتوں کی دھول صاف کرائے، دھول کو صاف کرنے لگے۔ جیسے امام حسین کی آنکھ کھلی اور کہا، اے اللہ کے رسول کے صحابی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کا شاگرد، میں آپ کا بیٹا، میں آپ سے چھوٹا، میں آپ کے کروں تو چلے، آپ میرے نہ کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، حسین جتنے مناقب میں تیرے جانتا ہوں، اگر دنیا جان لے تو تجھے کندھوں پر اٹھا کر گھما کرے۔ جتنے رسول نے حدیث تیرے لیے بیان کی ہے، اگر دنیا جان لے تو تیرا مقام اور تیرا مرتبہ دنیا جان لے تو اپنے لبوں سے تیرا ذکر نہ گرنے دے۔ اے حسین مجھے کرنے دے۔ حضرت ابو ہریرہ اتنی محبت کرتے تھے۔ اور اسی طرح مدینے کی گلیوں کے اندر امام حسن امام حسین دونوں چھوٹے تھے اور دونوں کھیل رہے تھے تو میرے نبی صحابہ کے ساتھ ادھر سے گزرتے ہیں، تو ایک بچہ جہاں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مدینے کی گلیوں کے اندر کھیل رہے تھے، ایک بچہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ قدم کی مٹی کو اٹھاتا ہے اور لبوں سے چومتا ہے، سر پہ مال لیتا ہے۔ وہ بچہ پھر اٹھاتا ہے، لبوں سے چومتا ہے، پھر اپنے چہرے پہ پھیر لیتا ہے، پھر قدم کی مٹی کو لگاتا ہے، لبوں سے چومتا ہے اور چہرے پہ پھیر لیتا ہے۔ میرے نبی نے جب یہ منظرہ دیکھا، میرے نبی بڑے خوش ہوئے۔ میرے نبی جب مسکراتے ہیں تو زمانہ کھل اٹھتا ہے، میرے نبی کی مسکراہٹ سے زمانہ کھل اٹھتا ہے۔ جب میرے نبی نے دیکھا کہ بچہ یہ کام کر رہا ہے، میرے نبی اس بچے کے پاس گئے، اپنی گود میں لیا اس بچے کو اور گود میں لے کر میرے نبی اسے چومنے لگے۔ قسمت اس بچے کی جسے نبوت والے ہونٹ لگے ہو، قسمت اس بچے کی جسے میرے نبی کے ہونٹ لگے ہو۔ آج ہم کہتے ہیں میرے نبی کی یہ میرا ہے تو ہماری قسمت کی معراج ہو جائے۔ اس بچے کی قسمت میں نازا جاؤں جسے میرے نبی کے ہونٹ، میرے نبی اپنی گود میں لیتے ہیں، اسے چومتے ہیں۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کے حیران کہتے ہیں، یا رسول اللہ ایسا کیا کام کر دیا کہ آپ اس کو چوم رہے ہیں اور گود میں اٹھا کر اس سے گھوم رہے ہیں؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم گواہ رہنا، یہ وہ بچہ ہے جو میرے نواسے امام حسن امام حسین جب چلتے ہیں تو ان کی قدم کی مٹی کو اٹھا کر اپنے لبوں اور اپنی پیشانی سے چومتا ہے۔ تم گواہ رہنا، میں یہاں پر بھی اس کی ضمانت دیتا ہوں، وہاں پر بھی اس کی ضمانت دوں گا، میں یہاں بھی اس کی بخشش کراؤں گا، میں وہاں بھی اس کی بخشش کراؤں گا۔ وہ بچے سے پوچھا جاتا ہے تو کیوں نبی کے نواسوں کی قدموں کی دھول کو چوم رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ امام حسن امام حسین جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں اللہ اس زمین کو نور والا بنا دیتا ہے، اس زمین کو نورانی بنا دیتا ہے۔ تو میرے نبی کے نور کو چوم رہا تھا، تو میں دنیا میں دیکھنے والوں کو وہ مٹی دکھ رہی تھی مگر میری آنکھوں سے مٹی نہیں، نبی کا نور دکھ رہا تھا۔ کبھی تو عشق و محبت کا امام فرماتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گرانا نور، تو ہے انہیں نور تیرا سب گرانا نور۔ میرے نبی اس بچے کی ضمانت دیتے ہیں بخشش کی اور فرماتے ہیں صحابہ تم گواہ رہنا، انہوں نے میرے حسن حسین سے محبت کی ہے، کل قیامت میں جب اللہ جسے جہنم میں ڈالے گا تو میں ہاتھ پکڑ کر جنت میں دوں گا اور کہوں گا میرے مولا اس نے میرے نواسوں سے محبت کی ہے، تو اسے جنت میں دے دے۔ تو دنیا دیکھ کر جب رش کرے گی تو شاعر کہے گا ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین، نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین، جس کے دل میں حسین ہے وہی نبی کا عاشق ہوگا اور نبی اسی سے محبت کرے گا۔ یہ امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور بھی ہے، اللہ نے ان کے مقام وہ بلند عطا فرمائے ہیں کہ ہم وہاں تک ان کی دھول تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اللہ نے ان کو مقام عطا فرمائے ہیں۔ مگر ذکر حسین ہم یہاں کرنے بیٹھے ہیں۔
آئیے میں کربلا کی زمین پہ لے کے چلتا ہوں، ایک دو شہادت انشاءاللہ تعالیٰ، پھر انشاءاللہ اختتام پر آؤں گا، کیونکہ جس کا ذکر ہم کرنے بیٹھے ہیں اصل مقصد وہی ہے ہمارا، اللہ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ چھوڑ کر کربلا کی زمین کی طرف چلیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین اور اپنے گھر والوں کو لے کر مکے آئے، مدینے سے جب مکے آئے تو کوفہ والوں کے خطوط پر آپ کوفہ روانہ ہو گئے۔ تو امام حسین جب کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو راستے کے اندر حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ابھی حور یزیدی لشکر میں تھے، امام حسین کا مقام نہیں جانتے تھے۔ حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوئی امام حسین سے تو امام حسین کو کوفہ جانے سے روک دیا، امام حسین کو کوفہ جانے سے روک دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ جب کوفہ جانے سے روکا تو وہ ایسے چٹیل میدان سے لے جاتے گھومتے بڑا طویل و لمبا واقعہ، اس میں کئی چیزیں ایسی ہوئی ہیں۔ ایک جگہ پر وہاں پر رک گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ٹھہرے، قافلہ یزید بھی وہاں پر ٹھہرا۔ جیسے ہی وہاں پر ٹھہرا نماز کا وقت ہو گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز کا جب وقت ہوا تو اپنی مؤذن سے کہا کہ آپ اذان دو، انہوں نے اذان دی۔ تو یزیدیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تم اپنی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو آپ الگ بھی پڑھ سکتے ہو، اور میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، دونوں تمہارے اوپر ہے۔ تو حضرت حور کیا فرماتے ہیں، سنو کہ حسین کل بھی تم امام تھے، آج بھی تم امام ہو، حسین کل بھی تم امام تھے، آج بھی تم امام ہو، اور قیامت تک تم ہمارے امام رہو گے۔ امام حسین نے سب کو وہاں پر نماز پڑھی، ظہر اور عصر دونوں نماز پڑھائی۔ پھر وہاں سے چلتے چلتے آپ کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئے، کیونکہ یزید کا اور ابن زیاد کا سخت حکم تھا کہ امام حسین کو کوفہ نہ آنے دیا جائے۔ وہی کوفی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستاتے کربلا پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کی سرزمین پر پہنچے تو ابن سعد نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کے اوپر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ نبی محرم الحرام تھی کہ آپ کے خیموں پر حکم دیا کہ امام حسین کے خیموں کو جلا دیا جائے، ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور جو زیادتی کرے ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو جب ہلچل دکھی تو امام حسین رضی اللہ سے کہا بھائی یہ ہلچل کس چیز کی ہے؟ تو امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں شاید کوفی آ رہے ہیں۔ تو حضرت عباس علمبردار جا کر ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، آج کی رات امام حسین فرماتے ہیں کہ ہمیں عبادت کرنے دی جائے، آج کی رات ریاضت کرنی دی آئے، اور کل کی رات کے اندر کل انشاءاللہ تعالی جو بھی تم چاہو گے، جنگ چاہو گے جنگ، اگر صلاح چاہو گے تو صلاح کریں گے، آج کی رات عبادت کرنی چاہیے۔ تو ابن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو آج کی رات اجازت ہے کہ آپ عبادت کر لیجیے، مگر اسی میں سے ایک نے بولا کہ حسین عبادت کر کے مطلب کیا، تمہاری عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ معاذ اللہ، اتنی بڑی بات بولی۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک حسین تمہاری عبادت پر مہر نہ لگائے تمہاری عبادت قبول نہیں، جب تک، کیونکہ جب وہ 9ویں رات تھی تو ادھر بھی ذکر تھا ادھر بھی ذکر تھا، ادھر بھی اذانیں تھی ادھر بھی اذانیں تھی، ادھر بھی نمازیں تھی ادھر بھی نمازیں تھی، ادھر بھی قرآن تھا ادھر بھی قرآن تھا، ادھر بھی اللہ کا ذکر تھا ادھر بھی اللہ کا ذکر تھا، دونوں طرف اللہ کا ذکر چل رہا ہے، دونوں طرف نمازیں پڑھی جا رہی ہے، دونوں طرف اذانیں دی جا رہی ہے، دونوں طرف اللہ کے ذکر سے دونوں طرف کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ تو میرے مولا کیا یہ بھی حق پر ہے، میرے مولا کیا یہ بھی حق پر ہے، جب دونوں فرقے اپنے اپنے ذکر میں، مولا تیرے ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے مولا تو بتا کہ یہ کون حق پر ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہی حق پر ہوگا جس کی ضمانت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دے، کیونکہ اگر دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کا دور دیکھو، حضرت امام حسین نے جب عبداللہ سے کہا تھا اے عبداللہ تو بھی غلام ہے، تیرا باپ بھی غلام ہے، تو بھی غلام تیرا باپ بھی غلام ہے، حضرت عبداللہ نے جب کہا حضرت عمر سے، حضرت عمر امیر المومنین تھے، اور کہا کہ امام حسین نے آج بہت بڑی بات کہی تھی ابا، کہ کیا کہا ہے؟ کہا کہ تو بھی غلام، تیرا
باپ بھی غلام ہے. جب یہ سنا تو امام حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور کہا چلو حسین کے پاس چلو. حضرت عبداللہ یہ سمجھے کہ حضرت حسین امام حضرت حضرت عمر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج سزا دیں گے کیونکہ خلیفۃ المومنین حضرت عمر تھے. جیسا ہی گھر پر دستک دی اور کہا حسین تجھ نے کیا کہا ہے میرے بیٹے سے؟ امام حسین کہتے ہیں میں صادق نانا کا سچا نواسا ہوں. میں اب بھی کہتا ہوں عبداللہ بھی غلام, عبداللہ کا باپ عمر تو بھی ہمارا غلام ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں اے عمر اے حسین کیا لکھ کر دے سکتے ہیں؟ حسین نے کہا لکھ کر ضمانت دے سکتا ہوں کہ تو بھی غلام, تیرا بیٹا بھی غلام, تیرے آنے والی نسلیں بھی غلام ہوگی. امام حسین نے لکھ کر اپنی موت ضبط کر کے دیا حضرت عمر کو. تو حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں مروں تو میرے کفن پہ رکھ دینا. مجھے اب تک یقین نہیں تھا حسین کا, میں اب تک یقین نہیں تھا کہ عمر غلام رسول ہے نہ ہے, مگر حسین نے تصدیق لگا کے بتا دیا کہ اب قیامت تک عمر غلام رسول بن کر رہے گا. تو یہ حضرت عمر نے کیا ہے کہ قبول اگر عبادتیں کرانی ہو تو اپنے دل میں امام حسین کی محبت کی مہر لگا دو, اللہ تمہاری عبادتوں کو قبول فرمائے گا. تو جیسے ہی حضرت امام حسین کو یہ کہا تو امام حسین نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے, کون حق پر ہے اور کون باطل پر. ادھر نمازیں ہوئی. جب صبح کا منظر ہوا امام حسین نے کوفیوں کے سامنے تقریر کی اور کہا کہ یہ کوفیوں اب جان لو کہ میں وہ نواسہ رسول جو دوشی پیغمبر بھی کھیلا, زلف نبی کو پکڑا ہوں. میرے نبی مجھے چوما کرتے تھے, مجھے فرمایا کہ میرا بیٹا سید جنہ, یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے, میرا بیٹا سید ہے, میرا بیٹا سردار ہے. تو جب یہ کوفیوں کی دل پر جب یہ بات اٹھی تو حضرت حور کا دل بدل گیا. حضرت حور نے کیا ابن سعد کہ اب بھی تو امام حسین سے لڑائی کرے گا؟ اس نے کہا جب تک امام حسین یزید بیعت نہیں کرتے تب تک ان سے جنگ جاری رہے گی. حضرت حور اپنے گھوڑے کو ٹاپ لگاتے ہیں, وہ امام حسین کی طرف آ جاتے ہیں, قدموں میں گر کے کہتے ہیں حسین مجھے معاف کر دے, مجھے نہیں معلوم تھا آپ کا مقام کیا ہے, میں نہیں جانتا. بھائی یہی تھی کہ کچھ باغی آ رہے ہیں یزید کی بغاوت کر رہے ہیں, بس ان کو بس کوفہ نہیں پہنچنے دینا ہے. میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. حسین مجھے معاف کر دے, یہ خاندان رسول سخاوت کا دریا ہے. امام حسین نے کہا کہ یہ حور تیری معافی کا قبول ہے, کہا مجھے جنت کا پروانہ ملے گا. امام حسین فرماتے ہیں جو حسین کے دامن میں وہ سب جنتی ہے, جو حسین کے دامن میں وہ سب جنتی ہے. حسین کے دامن میں آؤ اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا شفاعت کا حکم دے گا تو وہ آقا کریم کو دے گا. اس کے بعد اگر شفاعت کا حکم ہوگا وہ نبی کی آل کو ہوگا, وہ نبی کی آل ہوگی جو دوسروں کو بخشائے گی, پھر دوسروں کا نمبر آئے گا, پھر وہ لوگ بخشائیں گے. تو امام حسین کی طرف سے حضرت حور آئے اور حضرت حور جب لڑنے کے لیے جنگ میں اترے, جب جنگ میں اترے تو قافلے والوں سے مخاطب ہو کر کہا اے کوفیوں اب بھی وقت ہے, حسین سے جنگ اور قتال چھوڑ دو اور حسین کی غلامی میں آ جاؤ. تو کوفی کہتے ہیں حور ہم تجھے بڑا بہادر سمجھتے تھے مگر تینے ڈر کے مارے حسین کا دامن تھام لیا ہے. تو حضرت حور فرماتے ہیں اے یزیدیوں سن لو, حسین نہ کل ڈرتا تھا نہ آج ڈرتا ہے, حسینی 72 ہے تم لاکھوں ہو مگر ایک حور تمہارے اوپر بھاری نظر آئے گا. اب بھی وقت ہے اپنا دامن پہچان لو, اپنے دامن کو حسین کے دامن سے ملا لو. تمہیں آج بھی وقت ہے حسین کا غلام بن جاؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. حضرت حور فرما رہے تھے پینے کی جنت پیے کا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا, کیونکہ حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین جام کوثر کا شہنشاہ ہے, حسین جنت کا بادشاہ ہے, حسین جام کوثر کا شہنشاہ ہے. جسے پینا ہے جام کوثر وہ اپنے دل پہ حسین, جسے پینا ہے جام کوثر وہ اپنے دل پہ حسین لکھ لے. جب یہ تقریر کری جب نہیں ہوا تو حضرت حور کوفیوں پہ ٹوٹ پڑے, یہاں تک کہ کئی ایک کو آپ نے جہنم رسید کر کر پھر جام شہادت آپ نے نوش فرمائی. اسی طرح اور بھی امام حسین کے جانثار اسی طرح چلتے رہے, شہید ہوتے رہے. پھر حضرت عباس علمبردار کی شہادت کا وقت آیا. حضرت عباس علمبردار نے امام حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور تلوار لے کر میدان رنج میں اتر گئے. اترنے کے بعد مشکزہ لے کر سیدھے نیرے فرات کی طرف. کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ عباس علمبردار سے لڑیں, کیونکہ ان کو غازی عباس کہا جاتا ہے.
غازی اسے کہتے ہیں جو جنگ جیت کر آ جائے اسے غازی کہا جاتا ہے، اور جو شہید ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ تو امام حضرت عباس علمبردار کو غازی کیوں کہا جاتا؟ جبکہ امام عباس بھی شہید ہوئے تھے نا کربلا میں، پتہ ہے ان کو غازی کیوں کہا جاتا؟ ان کا لقب غازی کیوں ہے؟ مولا کائنات شیر خدا ابن عساکر نے اس حدیث کو روایت کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں گئے تھے، آپ کے بیٹے امام حسن امام حسین حضرت عباس علمبردار حضرت علی کے اور بھی بیٹے جنگ میں ساتھ تھے۔ تو جب جنگ ہوئی کفار سے تو حضرت علی سے کہا کفاروں نے کہ بھیجو جو تمہاری آل ہو، تمہاری نسل جو ہمارے سے جنگ کرے۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ کفار للکار رہے ہیں، کون میرا بیٹا ہے جو اس جنگ میں جائے گا؟ تو سب سے بڑے بیٹے امام حسن تھے۔ امام حسن نے فرمایا کہ ابا جان اجازت دے تو میں جنگ میں جاؤں۔ تو علی نے کہا کہ حسن تم نے سنا نہیں، میں نے کہا کہ کون میرا بیٹا ہے جو جنگ میں جائے گا؟ امام حسن فرماتے ہیں علی میں آپ ہی کا بیٹا فرزند ہوں، حسن ہوں، حسن ابن علی۔ تو نبی علی فرماتے ہیں حسن تم میرا نہیں بلکہ حسن بن نبی ہے، تو نبی کا بیٹا، تو نبی کا بیٹا ہے۔ جب اتنا سنا تو عباس علمبردار کھڑے ہو کر کہا کہ علی جب یہ نبی کے بیٹے ہیں تو میں تو آپ کا بیٹا ہوں، مجھے اجازت دیجئے۔ تو حضرت عباس علمبردار جب جنگ میں گھوڑا لے کر جانے لگے تو مولا کائنات نے فرمایا تھا اے غازی عباس جنگ کو جیت کر آنا۔ تو جب یہ کہنا تھا کہ پورے لشکر پہ عباس اکیلے بھاری نظر آئے تھے، اسی وقت سے عباس کو عباس غازی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عباس کا لقب عباس علمبردار، غازی عباس علمبردار پڑا۔ اسی لیے حضرت کو آج بھی دنیا اس کو غازی عباس علمبردار کہا جاتی ہے۔ تو حضرت عباس مشکیزہ لے کر نیر فرات کی طرف دوڑے، کئی ہزار کا لشکر آپ کے سامنے آیا مگر آپ نے سب کو کاٹ پیٹ کر نیر فرات پر پہنچا۔ 500 کا لشکر وہاں پر جمع تو کہا تھا کہ نیر فرات کا ایک قطرہ بھی نہیں لے جانے دیں گے۔ وہ نہیں جانتے کہ یہ شیر خدا کا شیر ہے، جب ٹوٹ پڑتا ہے نا تو اچھے اچھے کو پچھاڑ دیتا ہے۔ تو نیر فرات میں جتنے کھڑے تھے سب کے اوپر ذوالفقار حیدری کو لے کر ٹوٹ پڑا، اور عباس علمبردار نے اتنے کاٹے کہ نیر فرات کے پانی کو بھی خون سے لال کر دیا۔ آپ نے مشکیزہ بھرا، نیر فرات سے باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد پھر امام حسین کے خیمے تک جانے لگے۔ تو انہی میں سے ابن سعد نے کہا اگر عباس خیمہ رسول تک اگر مشکیزہ لے کر پہنچ گئی تو آج ہماری نسل ختم ہو جائے گی۔ عباس پہنچنے نہ پائے تو عباس علمبردار رضی اللہ عنہ کو پہنچنے نہ دیا، تیر اور تلوار اور نیزوں سے کئی ہزار لوگوں نے گھیر کر آپ کے اوپر وار کرتے رہے۔ ایک مردو ذرا تھا، اس نے آپ کے ہاتھ پر اس زور سے پیچھے سے وار کیا کہ آپ کا سیدھا بازو کٹ گیا، پھر دوسری طرف سے وار کیا بایاں بازو کٹ گیا، پھر بھی آپ اس مشکیزے کو دانت میں دبا کر دوڑتے رہے، خیمہ حسن میں پہنچتے رہے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچنے لگے تھے کہ کہا کہ ان پہ تیروں کی برسات کرو، خیمہ اس مشکیزے کو بھی پھوڑ دو اور عباس علمبردار کو بھی شہید کرو۔ تو تیر اتنے برسے کہ آپ کے جسم پہ پورے تیروں کے 22 سے 28 زخم تھے، اور نیزوں کے کم سے کم 52 یا 58 آیا کہ اتنے آپ کے نیزوں پہ زخم تھے۔ آپ وہیں پر شہادت کا جام نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد علی اکبر علی اصغر کی شہادت ہوئی، پھر اینڈ میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کاروزار میں آئے۔ امام حسین ذوالفقار حیدری جب لے کر آئے تو جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں اترے، امام حسین نے فکر کر کے کہا اب بھی وقت مان جاؤ۔ وہ اگر وہ نہیں مانی، ان میں سے ایک ازرق نامی پہلوان جو ملک شام کا بڑا طاقتور تھا وہ آیا امام حسین کے مقابلے میں اور کہا حسین تجھے چٹکیوں میں مسل کے رکھ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے نگوں میں ہاشمی خون ہے، نبی کا نور ہے، تیرے جیسوں کی ہمارے سامنے کوئی وقت نہیں، اوقات نہیں۔ اس نے وار ہی کرنا چاہا تھا کہ تلوار اٹھی نہیں تھی کہ حسین کی ذوالفقار حیدری نے اس کے سر کو قلم کر کے جہنم واصل کر دیا۔ ابھی تلوار اٹھی نہیں تھی۔ روایت میں آیا ہے کہ حسین جب تلوار چلاتے تھے تو بجلی کی رفتار اللہ نے اس میں دے دی تھی کہ دشمن کی تلوار اٹھتی نہیں تھی، حسین اس کے دھڑ سے سر کو قلم عطا فرما دیتے تھے۔ یہ حسین کی تلوار میں تھی۔ اس کے بعد تمیمی آیا، آپ نے اس کو بھی جہنم رسید کیا۔ اس کے بعد یزید ابن سفیان
سفیان آئے, اسے بھی جہنم رسید کیا. یہاں تک کہ بڑے بڑے سرما امام حسین کی بارگاہ میں آتے رہے, آپ ان کو تلوار اٹھانے سے پہلے ذوالفقار حیدری سے جہنم رسید کر رہے تھے. جب سارے کوفیوں میں یہ ولگلا ڈول گیا کہ حسین کو تلوار اٹھانے کا بھی موقع نہیں دے رہے ہیں, تو کوفی پیچھے ہٹنے لگے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں پہ ٹوٹ پڑے. اس طرح امام حسین کوفیوں کو مار رہے تھے جیسے کہ کوئی قیاضر مجلی مولی کو کاٹ رہا تھا. امام حسین کی تلوار میں اللہ تعالیٰ نے وہ وسعت دے رکھی تھی, ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتے اس تلوار کو چلا رہے ہو. اس کے اندر صداقت کی صدیق کی تاجیت موجود ہو, عمر کی عدالت موجود ہو, عثمان کی سخاوت ہو, مولا علی کے ذوالفقار حیدری موجود ہو. امام حسین اس تلوار کو چلاتے چلے جا رہے ہیں, کوفیوں کو جہنم واصل کرتے چلے جا رہے ہیں. کئی ہزار کوفیوں کو امام حسین نے جہنم واصل کر دیا. جب کوفیوں نے دیکھا اگر یہی رہا تو امام حسین سے کبھی جیت نہیں پائیں گے, تو ابن زیاد نے پورے لشکر کو کہا جتنا لشکر ہے حسین پر ٹوٹ پڑے, تیروں کی بارش کی جائے, نیزوں کی بارش کی جائے, ساری بارش کی جائے. آپ کے پورے گھوڑے کے اوپر تیروں کی بارش سے لہو لہان ہو چکا تھا, مگر حسین کے گھوڑے میں بھی اللہ نے ہمت دی تھی, حسین میں بھی اللہ نے ہمت دی. پورا شریر خون سے لہو لہان ہے, مگر ذوالفقار حیدری رک نہیں رہی ہے, کاٹتے چلی جا رہی ہے. اگر امام حسین کی تلوار رکی تو وہ نماز سے رکی, صرف رکی ہے تو نماز. سوچو نماز کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی چیز ہے. اگر امام حسین دعا کر دیتے اللہ آج نماز کو دے دیتے, حسین کو آج یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے دے, تو میرا ایمان ہے کہ اللہ فرماتا حسین تیری جو مرضی ہے, تیری جو مرضی ہے. مگر حسین نے کہا ہے میرے مولا اے پروردگار عالم, حسین کا سر تو قلم ہو سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوٹ سکتی. کب سر تو قلم ہو سکتا ہے مگر نماز نہیں چھوٹے گی. میرے سنیوں, حسین نیاز کھانے کا درد نہیں دیکھے گئے, نہ جلسے کرانے کا درد دیکھے گئے, نہ پٹیوں پہ بیٹھ کر اپنی راتیں خالی کرنے کا درد دیکھے گئے, نہ کچھ نہیں. الحمدللہ پورے ادے پور کے اندر اکثر سنی ہیں اور امام حسین کی جانثار ہے, کیونکہ ذکر سے پتہ پڑتا ہے کہ یہاں جتنے ہیں سارے حسینی ہیں. تو سوچو امام حسین تاریخ نماز تھے یا نماز کے پابند تھے؟ نماز کے پابند تھے نا امام حسین, کیونکہ اتنے لشکروں کے اندر نیزوں تیروں میں بھی امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی. مگر ہماری نماز فجر بستروں میں گزر جاتی ہے, نماز عشاء ان پٹیوں پر بیٹھ کر گزر جاتی ہے, ان پٹیوں پر. ہماری نماز چائے کے تھیلوں پر ظہر اثر مغرب ادھر ادھر آوارہ گردی میں یا آفس کے اندر گزر جاتی ہے. میرے بھائی میں کہتا ہوں جہاں ہوں وہ نماز پڑھو, جماعت مل جائے تو افضل, نہ ملے تو آفس میں ہی نماز پڑھو, جہاں مل جائے وہ, کیونکہ 10 منٹ سے زیادہ نماز میں وقت نہیں لگتا. آپ ایک نماز کے پابند ہو جائیں, ایک نماز. دیکھو اللہ تم ایک نماز کی پابند ہو گئے نا, اللہ تم 5 وقت کا پابند بنا دے گا. صرف کہہ دو کہ عشاء پڑھنی ہے چاہے قیامت ٹوٹ پڑے, میرا بچہ اولاد مرے تو مرے, میرا باپ مرے تو مرے, میری ماں مرے تو مرے, میری بیوی مرے تو مرے, مگر اللہ کی نماز نہ جائے. کیونکہ یہاں پر اولاد قتل گئی مگر امام حسین کو تلوار نہیں روک پائے. جب عباس کے بازو یاد آئے تو حسین کی تلوار نہیں رکی. علی اصغر کا جب جوانی, علی اصغر کا جب بچپن یاد آیا, حسین کی تلوار نہیں رکی, نہ آنسو آئے. علی اکبر کی جو ہم شبیہ رسول ہے, جب اس کی جوانی یاد آئی تو حسین کی تلوار نہیں رکی. اور نہ محمد کا بچپن یاد آیا تو تلوار نہیں رکی ہے, بلکہ جس فرزند کی جب جوانی اور بڑھاپا جب یاد آیا, بچپن یاد آیا, تو امام حسین کی آنکھوں میں نہ آنسو آئے نہ تلوار رکی ہے. حسین کی تلوار رکی ہے صرف ذکر اللہ سے, صرف نماز سے رکی ہے. میں کہتا ہوں صرف ایک نماز کو پکڑ لو, اللہ نے چاہا تو چند مہینوں میں اللہ تمہیں 5 وقت نماز بنا دے گا. اللہ نے چاہا. میں جہاں امامت کرتا ہوں, میں شروع میں گیا تھا میں 4 یا 5 عشاء میں آتا, میں نے یہی درد دیا, میں 5 وقت کی تعلیم بھی دیتا ہوں مگر ایک وقت کو پابندی سے پکڑ لو. لوگوں نے اشاعت پکڑی, آج الحمدللہ میری مسجد کے اندر 2 صفوں میں شریک, 2 صفوں میں شریک. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نماز کی پابندی دے دی. جوان, اکثر تو جوان بچے ہیں, اکثر کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے جوان کی توبہ سے اللہ اس بستی کے 40 گز تک کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے, ایک جوان کی توبہ کرنے سے. تو سوچو آپ نماز بن گئے تو انشاءاللہ پورے اس سبینے سے اللہ عذاب کو اٹھا لے گا, کوئی ظالم تمہیں مسلط نہیں ہونے پائے گا. الحمدللہ ہم وہ سنی ہے کہ ادے پور ویسے کوئی ظالم مسلط نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ہم حسینی ہیں.
کوئی نہیں ظالم مسلح، جو ظالم مسلح اسی پہ ہوتے جس کے دل میں گستاخی رسول ہوتی ہے، وہی ظالم مسلط ہوتے ہیں، جو حسینی ہوتے ہیں ان پہ نہیں۔ تو حسین درس دے کے گئے نماز کا، تو انشاءاللہ کو انشاءاللہ ایک نماز کو ضرور پکڑیں گے نا، انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ ایک نماز ضرور پڑھیں گے، حسین کی محبت میں ایک نماز کو ضرور پڑھیں گے۔ پھر اللہ نے اگر توفیق دی تو 5 وقتہ بھی پڑھیں گے، اللہ نے توفیق دی تو 5 وقتہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ ایک اولاد رسول سے تم وعدہ کر رہے ہو، اولاد رسول سے وعدہ خلافی کا ماجرا جانتے ہو، نبی فرماتے کہ میرے نبی اور میرے مدینے والوں سے کبھی وعدہ خلافی نہ کرنا، میدان محشر میں تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ تو اسی لیے ایک نماز کو، وہ میری ماں بہنیں بھی جو سن رہی ہیں نا، تم پردوں کی پابند ہو جاؤ، کیونکہ یزیدیوں نے جب حضرت سکینہ حضرت زینب کے سروں سے پردہ دوپٹے کھینچے تھے نا، تو اپنے بالوں سے چہرے کو چھپایا۔ اللہ نے عورت کو یہ بال تک عورت بنایا۔ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا، عورت کا جو اصل معنی عربی میں ہوتا ہے چھپانا، تو عورتیں بھی چھپائے۔ الحمدللہ جس بستی میں میں امام ہوں، اللہ نے ان بچیوں کو جو پینٹ شرٹ پہنتی تھی آج وہ برقعے پہنتی ہے، آج وہ برقعے پہن کے گھومتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، شکرانے کی نماز بھی پڑھی کہ اللہ تینے اپنی رحمت سے ان کے دلوں کو بدل دیا ہے، اپنی رحمت سے۔ میری کوئی اوقات نہیں، میں گنہگار سیاکار بدکار ہوں، بس اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجھے نماز پیسوں سے کوئی لین دین نہیں ہے، کہ میری تنخواہ کم ہے، کئی مسجدوں سے اوپر آئر سے بھی حضرت 20,000 دیں گے یہاں جاؤ، میں کہ نہیں، جہاں پہ زیادہ جاہلت ہے وہاں پر پہلے اسلام کا دامن پھیلاؤں گا، پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جہاں کم ہوگا وہاں پر پھر جاؤں گا، اللہ جہاں جہاں خدمت لیتا رہے گا وہاں پر خدمت کرتا رہوں گا۔ انہوں نے 4 سال سے میری تنخواہ بڑھی، میں نے 1 روپیہ بھی نہیں کہا کہ میری تنخواہ بڑھا، کیونکہ مجھے معلوم ہے رزق کا مالک انسان نہیں، میرا رب ہے، رزق میرا رب دینے والا ہے۔ میرے نصیب میں اللہ نے جتنا دیا وہ کہیں سے بھی دے گا، میرا رب مجھے دے کر رہے گا جتنا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت اب تک نہیں دی ہے، کسی کے آگے بھی ہاں، اور اللہ قیامت تک نہیں دے گا انشاءاللہ۔ بس اللہ کے دین کا کام کرتے رہو، اللہ تمہاری مدد عطا فرماتا رہے گا۔ تو انشاءاللہ میری ماں بہنیں بھی وعدہ کریں کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں گی تو چہرے اور سروں پر دوپٹہ اوڑھ کے نکلیں گی انشاءاللہ۔ اگر ہمارے سروں پر دوپٹہ ہوگا اور میری ماں بہنیں اگر اپنے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت گھر میں کریں گی تو الحمدللہ میں شاہد ہوں اس چیز کا کہ جو گھر میں وبال دن بھر ہوتے ہیں نا، اللہ ان سب سے رحمت عطا فرما دے گا، ان سب کے اندر اللہ دوری عطا فرما دے گا، وہ ختم کر کے اس گھر کے اندر اللہ رحمت عطا فرما دے گا، کیونکہ گھر کو جنت بنانے والی بھی عورت ہے اور گھر کو جنت بنانے والی بھی عورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے کہ عورت 4 شخصوں کو جنت ملے گی، باپ، بھائی، شوہر، بچہ، 3 چاروں کو، کیونکہ ان چاروں کو حاکم بنایا۔ بچہ اگر روئے، اگر کہتے ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو نماز نہیں پڑے گی، تو ممتا وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی کو جہنم میں ڈالا جائے اور ماں کو کہہ دے کہ تیرا قاتل ہے یہ، تو اس کو بچائے گی، تو کہے کہ میرے مولا اگرچہ یہ قاتل ہے مگر میری ممتا اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گی، یہ ماں کا دل ہوتا ہے۔ تو اگر بچہ کہتے ہیں ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو نماز نہیں پڑے گی، تو الحمدللہ وہ ماں نمازی ہو جائے گی۔ اگر شوہر کہتے کہ اگر تو نماز نہیں پڑے گی تجھے طلاق ہے، تو الحمدللہ وہ بیوی بھی نمازی ہوگی۔ باپ چاہے بیٹے کو مار کر پڑھائے، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائے تو مار کر پڑھائے، کیونکہ اللہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ تو کیونکہ نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، یا عورت تو سب نماز کا دامن پکڑے۔ الحمدللہ ماں نمازی رہتی نا تو بچی بھی اس کے دیکھا دیکھ نماز پڑھتی ہے۔ ہمارے گھر میں سب نمازی، میری چھوٹی بچی ہے 2 سال کی، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ مصلی بچھا کے چھوٹا سا نماز پڑھتی ہے اس کی ماں کے ساتھ، کیونکہ ماں نمازی ہوتی ہے تو الحمدللہ بچے کی بھی نسل میں وہی اترتا ہے، بیٹوں اور بچوں کی نسل میں بھی وہی اترتا ہے۔ ماں گانے سنے گی اور بیٹی ماں دیکھے گی تو بیٹی بھی گانے سننے پر متاثر ہوگی، اگر ماں قرآن پڑھے گی تو بیٹی بھی کہے گی میری ماں مجھے بھی قرآن دے، اگر آتا نہیں ہے تو میں اللہ کے بول بولوں کہ اللہ میرے قرآن کو قبول کرے۔ بس ہے کہ ماں اپنے دامن کو سدھار لے، اللہ نے چاہا اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا، کیونکہ یہ ماں ہے جو، کیونکہ ان ماں کے کوکھ سے رحمت اللہ علیہ نکلے ہیں، اس ماں کے کوکھ سے غوث اعظم جیسی شخصیتیں آ رہی ہیں، جو دنیا میں دین اور اسلام پھیلانے والے معین الدین چشتی، سنجری اجمیری جیسے بزرگ آئے ہیں، اس ہندوستان میں دین
پھیلانے والے جنہوں نے 90 لاکھ لوگوں کا کلمہ پڑھایا ہے، وہ میرے غریب نواز اس ہندوستان میں آئے ہیں، وہ بھی ایک ماں کی کوکھ سے نکلے ہیں۔ میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس نے ہندوستان کے اندر 70 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، وہ بھی ماں کی کوکھ سے آئے ہیں۔ میرا مجدد اعظم جو ہندوستان کے اندر جو اسلام نبی کی آل لے کر آئی تھی، اس اسلام کو بچانے والا امام احمد رضا بھی ایک ماں کی کوکھ سے آئے۔ تو ایسے ماں کی کوکھ سے جب باہر آتے ہیں، جب ماں پرہیزگار ہو، ماں دیندار ہو، اگر ماں پرہیزگار دیندار ہو تو قسم خدا کی آج بھی اللہ اس گھر کے اندر گوشت پیدا کر سکتا ہے، آج بھی اللہ اس گھر میں غریب نواز پیدا کر سکتا ہے، آج بھی اللہ اس گھر میں مخدوم پیدا کر سکتا ہے، آج بھی اللہ اس گھر میں مجدد پیدا کر سکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کوئی سید کرانے کے نہیں بلکہ خاندان پٹھان کے تھے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ساری چیز ضروری نہیں کہ ولایت سیدوں میں ہی ہو، بلکہ جس کی بیوی دیکھو، جس کا شوہر دیکھو، اللہ اس گھر میں امام احمد رضا فاضل بن امام گھر نمازی ہو، پرہیزگار ہو، مولانا نقی علی خان جیسے اگر وہ پاک ہو تو اللہ اس گھر میں بھی وہ قوم کا امام پیدا کرتا ہے۔ بس ہمیں اعمال کا سدھارنے کا ضرورت ہے۔ ہم حسینی امام حسین کی شہادت کس ہوئی؟ نماز پہ ہوئی ہے۔ امام حسین کی تلوار رکی ہے، صرف نماز پہ رکی ہے۔ امام حسین نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھا۔ نماز کا وقت یہ آج ایک روایت میں ہے کہ جمعے کا دن تھا، جمعے کی وقت تھی تو آپ 2 رکعت قصر ظہر پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ظہر کا وقت نکل پڑ چکے تھے، عصر کا وقت تھا، 2 رکعت عصر کی پڑھ رہے تھے۔ 2 روایت الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ مفتی جلال الدین صاحب نے دونوں روایتیں لکھی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ جیسے ہی سجدے میں سر رکھا، کوفیوں نے سر کو سر سے الگ، دھڑ سے الگ کر دیا اور سوچے کہ ہم جیت گئے، سوچے کہ ہم جیت گئے، ہماری جیت ہو گئی۔ مگر قسم خدا کی ان کے راز، ان کی حکومت ان کوفیوں کے جسموں پہ تھی، اسی لیے ان کی حکومت چند سالوں پہ رہی ہے۔ حسین کی حکومت روح پہ تھی اور روح قیامت تک رہے گی۔ حسین کی حکومت قیامت تک رہے گی۔ یہ حسین کی حکومت ہے جو بتا رہی ہے کہ سکر حسین لے کے بیٹھے ہیں، یہ یزیدی نہیں بلکہ حسینی ہے۔ اسی لیے حسینی تو نماز کے پابند بن جائیں، انشاءاللہ نے چاہا تو اللہ تمہارے گھروں کو نیک بنا دے گا، رحمتوں کا گزینہ بنا دے گا۔ اب نماز کے پابند ہو جائے، صرف نماز کو پڑھے، اور جو میں نے شروع میں کہا تو اس بات کو دھیان رکھیں، پکڑ کے رکھیں کہ یہ 10 لاکھ 5 لاکھ 2 لاکھ جسوں پہ جو برباد کریں، بزرگوں کو باہر سے بلا کے، چاہے سادات کی چوچا ہو، مہریرا ہو، بریلی ہو، چاہے جس خان کا کیوں، میں کسی کی اکتی نہیں کرتا، الحمدللہ سب میرے سر کے تاج، کیونکہ میرے امام نے فرمایا ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کہ بول بالے میرے سرکاروں کا۔ میرے امام نے تو فرمایا ہے کہ ایسے آپ کسی نے تمیز نہیں کی کہ فلا وہ، بلکہ میرا امام سکھا کے گیا کسی کی تحقیر نہیں کرنی۔ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کے پیر کو برا نہ کہنا، اگر جس کا مرید فلا پیر کی تعریف کرے گا تو جس کے سامنے کرے گا تو کہے گا کہ بیٹا تو کس کا مرید ہے، تو پیر اس پیر پر رشک کرے گا، کاش میرا مرید بھی ایسا ہوتا کہ جیسا اس پیر کا مرید ہے۔ کیونکہ اپنے پیر سے زیادہ غیروں کی پیر کی تعریف کرو تاکہ اپنے پیر کی اس پیر کے سامنے عزت ہو جائے۔ کسی سے ہمیں اختلاف نہیں، جھگڑا نہیں۔ سادات کچھوچا بھی ہمارے، سادات مہریرا بھی جو حق پر ہے وہ ہمارے ہیں، اور سادات جتنے بھی ہیں سادات وہ ہمارے ہیں۔ خاندان بریلی اعلیٰ حضرت کے وہ بھی ہمارے ہیں، جتنے بھی خاندان ہمارے مسلک ہیں جو بھی ہے الحمدللہ سارے بریلی اور سب ہمارے، سب ہمارے، ہم کسی کے اختلاف نہیں کرتے، کسی سے نہیں، بلکہ سب ہمارے۔ کیوں میں رضا نے ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں کہ رضا بول بالے میرے سرکاروں کا۔ تو یہی ہمارا امام درس دے کے گیا ہے، تو کسی کی تحقیر ہمیں نہیں کرنی۔ میں سب کی تحقیر کرتا ہوں، سب کو اپنا عظمت مانتا ہوں، سب کی لے کے چلتا ہوں، چاہے جو بزرگ ہو۔ تاج الشریعہ بھی ہمارے ہیں، سادات کچھوچا محمد میاں بھی ہمارے ہیں، ہاشمی میاں بھی ہمارے، مدنی میاں بھی ہمارے، نظمی میاں بھی ہمارے ہیں، حضرت نور امین القادری مہریروی بھی ہمارے ہیں، جتنے ہیں سب ہمارے، کیونکہ ہم سب ان کے غلام ہیں۔ یہ ہمارے سروں کے تاج ہے۔ بس یہ ہے کہ ہمیں آخری بات یہ ہے کہ بس تم سب کو لے کر چلو، بس اتنا پیسہ خرچ نہ کرو، قوم کا پیسہ برباد نہ کرو، اس قوم کا اس جگہ لگاؤ پیسہ جہاں پر اس قوم کا ہاتھ ہے۔ مسجد نہیں بلکہ اسکول تیار کرو، کالج تیار کرو، ہاسپٹل تیار کرو۔ سب سے پہلے اس چیز کی ہمارے ادے پور میں ضرورت ہے
کیونکہ اگر یہ سب ہمارے اسکول ہمارے ادے پور میں اگر بن گئے نا، حقیقی سبھی نے اتنا بڑا مولا الحمدللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنے پیسے والے ہیں کہ اگر ایک اور دو بھی چاہے نا تو اچھا انگلش میڈیم اسکول یہاں بنا سکتے ہیں۔ اللہ نے اتنی دولت سے نوازا ہے کچھ لوگوں کو، کچھ کو جانتا بھی اتنی لوگ دولت ہے ان کے پاس، مگر یہ نہیں کہتے کہ وہی بنا، سب مل کر بنائے۔ قوم کا ایک اسکول ہونا چاہیے، اس کی معیار کی تعلیم سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے، انجمن جیسے سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے۔ برباد کر چاہیے اس اسکول کو، جو ایک اسکول ہے مگر برباد کر کے کوئی مسلمان بھی وہاں اپنا بچہ نہیں پڑھانا چاہتا ہے، اتنا برباد کر دیا اسکول کو۔ بس یہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس قوم کو ہدایت دے، اور سب سے پہلے اپنے پیسہ ان چیزوں میں آپ وقت کریں، جتنے ہمارے اس محلے کے ہاں اس محلے کے پیچھے جتنے بھی ہیں نوکریوں کے نوجوان سب سے ٹچ ہے، ان سب سے کہیں کہ اپنے نیازوں میں اس میں پیسہ انشاءاللہ تعالی ہماری یہ چیزیں تیار ہو گئی تو انشاءاللہ آج 8 ڈیگے چڑھائیے، اللہ کے گرم سے اگلے سال 16 ڈیگے چڑھائیے، کیونکہ حسین کا لنگر کربلا سے لے کر آج تک لٹ رہا ہے۔ امام زین العابدین نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں تعلیم سکھائی امام زین العابدین، اگر دشمن بھی گھر پر آ جائے تو اس کو کھلا پلا کے سیر کر کے بھیجا جائے، کیونکہ یہ جب سمیر لائن کو مختار سکی نے قتل کرنا چاہا تو سمر نے سب سے پہلے اگر کہیں پناہ لی تو امام زین العابدین کے گھر میں پناہ لی، اور اس نے کہا کہ مجھے کھانا دو، میں بھوکا ہوں، مجھے پانی دو، میں پیاسا ہوں۔ امام زین العابدین نے جس نے امام حسین کا سر کاٹا اس کو کھانا بھی دیا، اس کو پانی بھی دیا، ہر چیز سے نوازا۔ اس نے کہا تم جانتے نہیں میں کون ہوں، تو انہیں کہ میں امام کہتا ہے امام زین العابدین، میں جانتا ہوں تو وہ ملعون ہے جس نے میرے بابا حسین کا سر کاٹا تھا، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو کہتا ہے کس شفقت سے، وہ کہتا ہے میرے نانا یہ سجا کے گئے ہیں، چاہے دشمن بھی گھر پر آ جائے دہلیز پر تو اسے بھوکا نہیں بلکہ سیر کر کے بھیجا جائے۔ وہ تعلیم ہمیں دے کے گئے زین العابدین۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہمارا معیار ہمارے دشمن مسلمان بھائی چارگی بڑھائیں، محبت بڑھائیں آپس کے اندر، کیونکہ اسلام محبت کا ایک درس دے دیا ہے۔ تو سارے جتنے بھی جوان طبقے ان سے کہیں یہ بے فضول پیسہ برباد کرنے سے بہتر ہے کہ پہلے ہماری قوم کے اندر یہ چیز یہ معیار تیار کرے۔ انشاءاللہ تعالی یہ معیار تیار ہو گیا تو ہمارے بچوں کو کوئی بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ تعالی اسی اسکول سے حافظ قرآن بھی نکلے گا، اسی اسکول سے ہمارا بچہ انجینئر اور ڈاکٹر بھی نکلے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔